اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی مقبول دلیل پیش کرے۔ یعنی پھر جب سلیمان علیہ السلام دیکھے کہ حدود موجود نہیں ہیں وہ جانوروں میں، تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ اب اگر میرے پاس آیا تو میں اس کو ذبح کروں گا یا اس کو سخت عذاب دوں گا اگر ان کچھ دلیل نہیں لایا، یعنی کچھ کام کی چیز نہیں لایا تو بولے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد حدود موجود ہوا اور کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدود نے کہا میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے جہاں اس کو ہر چیز میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ یعنی پھر جب حدود آیا تو حدود آ کے سلیمان علیہ السلام کو بولا کہ میرے کن ایک ایسی خبر ہے جو آپ کو نہیں معلوم۔ تو جب ان بولا کہ شہر سبا ہے، اس میں یہاں پر ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ایک سبا ہے، شہر سبا ہے، وہاں پر ایک عورت ہے جو لوگوں کے اوپر حکومت کرتی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے بول کے ان بولا حدود آگے۔ تو آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدود نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو ان کے عمل آراسات کر کے دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ آیت نمبر 25 میں اور فرماتا ہے حدود نے کہا اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 28 میں سلیمان نے کہا یہ میرا خط لے جا، پھر اس کو ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے واپس آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ملکہ نے کہا اے دربار والوں میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اس میں لکھا ہے اور مضمون یہ ہے، یعنی وہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ مجھ کو سرکشی نہ کرنا اور فرمان بردار ہو کر چلے آنا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکہ نے خط سنا کر کہا اے اہل دربار تم میرے معاملے میں مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 33 میں ملکہ کے درباریوں نے کہا تم قوت والی ہے اور سخت جنگجو ہے اور حکم اپنے اختیار میں ہے، انجام پر غور کر لیجئے جو حکم دینا ہے۔ آیت نمبر 34 میں ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کے باشندوں میں جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں اور میں ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ یہ کیا جواب آتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں جب قصیدہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے، ہاں تم ہی اپنے سے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں تم ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر بھیجتے ہیں جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ آیت نمبر 38 میں سلیمان نے کہا اے درباریوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قبل اس کے کہ وہ فرمان بردار ہو کر میرے پاس آئے ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے۔ آیت نمبر 39 میں ایک قوی ہیکل جین نے کہا میں اس کو لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور مجھے اس پر قدرت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ یعنی پھر جب وہ ملائکہ کے پاس سلیمان علیہ السلام خط بھیجائے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھا، پھر اس میں پورا میٹر لکھے ہوئے تھے
تو پھر جب ملائکہ وہ درباریوں سے پوچھے لوگ کہ کیا کرنا، تو اللہ بولے کہ آپ بہت طاقتور ہے، آپ کا سخت جنگجو ہے، تو اپن ہی جیتتے آپ بول کے بولے، باقی حکم آپ کو دینا ہے بول کے بولے۔ تو پھر ملائکہ کیا کری، وہ ایک تحفہ دے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ جب سلیمان علیہ السلام دیکھے تحفے میں کیا ہے، تو اللہ مالی طور سے سلیمان علیہ السلام کو پیسے بھیجائے تھے اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے کیا تم لوگ میرے کو مالی مدد کر پیسے سے مدد کرنا چاہ رہے، کہ اللہ میرے کو جو دیے، اللہ تعالیٰ میرے کو جو دیے وہ تم لوگ سے کہیں بہتر ہے بول کے انہوں نے وہ تحفے کو واپس بھیجا دیے۔ اور پھر بولے کہ اب میں ایک بڑا لشکر لے کے آ کے تم لوگ کو تباہ کر دوں گا، اور تم لوگ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور بے عزت کر کے نکال دوں گا بول کے بولے۔ پھر سلیمان علیہ السلام درباریوں کو بولے، یعنی پورے جن انسانہ پورے بیٹھے تھے، تو بولے کہ کوئی ہے جو میرا فرما بردار ہو اور میرے کو وہ تخت لا کے دے ملائکہ کا۔ تو پھر اس میں سے ایک جن اٹھ کے بولا کہ میں لا کے دیتا ہوں تخت، آپ مطلب جہاں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے آپ اٹھنے سے پہلے میں تخت لا کے دیتا ہوں بول کے جن بولا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں پلک جھپکاتے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو کہا کہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا نا شکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، اور جو نا شکری کرتا ہے وہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر ایک آدمی وہاں پر جو شخص ایک موجود تھے، انہوں بولے ان کو جس کو پورے کتاب کا علم تھا، کتاب الہی کا علم تھا، تو انہوں کہنے لگے کہ آپ خالی آنکھ پھلکا جب تک میں حاضر کر دوں گا بول کے بولا۔ تو پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جب دیکھیے تو وہ سامنے آ گیا تھا پلنگ، وہ تخت۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، پھر بولے کہ جو اللہ کا شکر کرتے اللہ اپنے فائدے کا سے شکر کرتے، اور جو اللہ کا ناشکری کرتے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہے بول کے بولے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بول کے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔